بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسیہ علیہ السلام کی شادی سب سے برے آدمی سے ہوئی، فرعون سے۔ مریم علیہ السلام نے ایک بچے کو پیدا کیا بغیر شوہر کے، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چھوٹی سی عمر میں اپنی امی کو کھو دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہوئی۔ دنیا کی سب سے عظیم اور اعلیٰ خواتین کو بڑی بڑی آزمائشوں سے آزمایا گیا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ان کی اسٹوریز انٹرٹینمنٹ کے لیے یا صرف سننے کے لیے بیان نہیں کی گئی ہیں۔ ان کی اسٹوریز سبق دیتی ہیں کہ جب لیڈیز کو آزمایا جائے، تکلیفیں آئیں تو انہیں رونا دھونا نہ ہے بلکہ اور مضبوط ہو کر بتانا ہے۔ وہ لوگ چاہتے تو وہ بھی شکایتیں کرتے، اس تکلیف پر روتے رہتے، لیکن انہوں نے یہ سب کرنے سے بہتر اللہ پر توکل کرنا اور صبر کرنے کو پسند کیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا تو اللہ نے بھی انہیں اتنے عظیم اجر عطا فرمائے۔ بے شک اللہ صبر کا پھل دیر سے دیتا ہے لیکن دیتا ہے۔ آپ بھی اگر مشکلوں اور پریشانیوں میں ہیں تو صبر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت خوبصورت اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور مہربان ہے، وہ آپ کے صبر کو برباد نہیں ہونے دے گا اور انشاءاللہ یہی صبر آپ کو جنت میں بیوٹیفل لیڈیز سے بھی ملائے گا۔ کسی نے مجھے کامنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا کہ کیا ہمیں نافرمانی کی سزا ملتی ہے؟ کسی شاگرد اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے کہا، ہم رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاذ محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ عز و جل ہمیں بہت سی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین نہیں لی؟ نمبر 2، قساوت قلب، دل کی سختی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ نمبر 3، ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن سے غفلت۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ کبھی کبھار قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ عز و جل کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 5، تہجد سے محرومی۔ لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 6، نیکیوں کے موسم بہار کی ناقدری۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے ہیں گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے، ذی الحج کے مبارک کے ایام وغیرہ، مگر ان موسم میں حقوق جیسے کہ حق ہے ویسی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 7، عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ کیا تم عبادت کو بوجھ نہیں محسوس کرتے؟ نمبر 8، ذکر الہی سے لاپرواہی۔ کیا اللہ عز و جل کے ذکر میں تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ نمبر 9، کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے؟ نمبر 10، دنیا کی محبت۔ کیا تم مال و دولت اور منصب و شہرت کی وجہ سے حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 11، کبیرے گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی؟ نمبر 12، کیا اکثر اوقات تم فضول لایعنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ نمبر 13، آخرت سے غفلت۔ کیا تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا؟
یہ محرومی اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اللہ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال و اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ سے عافیت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہ کے سبب بننا عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔